جی ناظرین، اس ٹائم میں آج آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ میں کام سیٹس کے دھمتوڑ والے کیمپس میں موجود ہوں. چونکہ کام سیٹ جو ہے، جو اس کی پرانی بلڈنگ ہے، وہاں سے شفٹ ہو رہا ہے ود دا پیسج آف ٹائم، اور کچھ ڈپارٹمنٹس یہاں پہ شفٹ بھی ہو چکے ہیں. تو اسی سلسلے میں آج یہاں پہ جو دھمتوڑ والا کیمپس ہے، یہاں پہ ایک ایونٹ بھی آرگنائز کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ سرٹن ڈپارٹمنٹ یہاں پہ شفٹ بھی ہو چکے ہیں. اس چیز کی ڈیٹیلز ڈسکس کرنے کے لیے اور اس کی پراپرلی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ انتہائی رسپیکٹڈ ڈائریکٹر کام سیٹس امتیاز صاحب موجود ہیں، جو کہ سوشل ایکٹیویٹیز کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کی رہنمائی کرتے ہیں، اور پراپرلی اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس طرح سے چلتے ہیں کہ آگے چل کے اپنی ڈگری کمپلیشن کے بعد بھی اسٹوڈنٹ کو جو پرابلم ہوتی ہے وہ ان چیزوں میں ان کے لیے آسانی ہو سکے. تو آج میں اس کیمپس کے حوالے سے اس کی ڈیٹیلز ڈسکس کروں گا، اور آگے کیا پلانز ہیں اس حوالے سے ڈائریکٹر صاحب سے بات چیت ہوگی. سر، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی، مجھے انوائٹ کرنے کا، مجھ سے بات کرنے کا، مجھے ٹائم دینے کا. سر، یہ اس کیمپس کے حوالے سے بتائیں کہ یہاں پہ بھی کون سا ڈپارٹمنٹ موو کر چکا ہے، اور یہ تقریباً ساری یونیورسٹی کب تک شفٹ ہو جائے گی؟ سر، اس طرح ہے کہ ہم نے آرمی سے لیز پہ وہ پرانی جو ہماری کیمپس ہے وہ لی ہوئی ہے. 30 سال کا لیز تھا. اس دوران میں آرمی نے ہمیں کہا تھا کہ آپ لوگ اس دوران اپنی زمین خریدیں گے کسی دوسری جگہ اور اپنا کیمپس بنائیں گے. سر، اس لیز کے مطابق یہ زمین جہاں پہ ابھی ہم بیٹھے ہیں دھمتوڑ میں 2011 میں لی گئی تھی. اس کے بعد 2014 میں یہی ایک بلڈنگ اس میں بنائی گئی، لیکن دوسری بلڈنگ نہیں بنی تھی. میں جب آ گیا 2021 میں تو دوسرے بلڈنگ کی شروعات میں نے کی، سنگ بنیاد میں نے رکھا. میں نے کہا سر بناتے ہیں اور باقی کیمپس کو بھی بنا لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پیسے بھی اپروڈ تھے. پلاننگ کمیشن نے، HEC نے پیسے بھی دیے تھے، تقریباً 3.47 بلین ہمیں دیے تھے. تو اس میں سر یہ بلڈنگ 3 سال میں بن گیا، اور اس میں 2 ڈپارٹمنٹ جس میں کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ 2 میں نے شفٹ بھی کر لیے. فیکلٹی بھی آ گئے، تقریباً 2200 اسٹوڈنٹ بھی آ گئے، فعال ہو گیا. سب آپ کے سامنے ہے، بہترین فیسیلیٹیز ہیں. تھوڑا سا ڈیولپمنٹل کام ہو رہا ہے درمیان میں، لیکن انشاءاللہ ایک دو ہفتوں میں یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. سر، فیوچر کا میں بتا دوں کہ انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 5 ایئرس ابھی ہمارے پیسے ریلیز ہوتے ہیں، تو اگلے 5 سالوں میں ہم پورا کیمپس یہاں پہ بنا لیتے ہیں. اور اس طرح بنائیں گے کہ میں سمجھتا ہوں، اور اگر مجھے یہ موقع ملتا ہے تو میں اس کو پاکستان تو کیا پوری ایشیا کی بہترین کیمپس یہاں پہ بنا کے دے دیتا ہوں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ علاقہ بہت زرخیز ہے، لوگ بہت ہی ذہین ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نا بہت زیادہ ان میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ ہر علاقے کے لوگ یہاں آ کے آباد بھی ہو جاتے ہیں، تعلیم کے لیے آ جاتے ہیں، روزگار کے لیے آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا کاروبار بھی شروع کرتے ہیں. تو ان کے دل بڑے ہیں، ان کے سینے بڑے ہیں. یہ بہت ہی فراخ دل لوگ ہیں، ہر کمیونٹی کو انہوں نے ایکوموڈیٹ کیا ہے. تو میرے پاس کام سیٹس میں اللہ کے فضل سے چائنیز اسٹوڈنٹ بھی ہیں، افریقن بھی ہیں، افغانی بھی ہیں، کافی تعداد میں ہیں. تو انشاءاللہ جب یہ کیمپس بنے گا، یہ اس کیمپس سے کھلا بھی ہے، اور یہاں پہ کافی خوبصورت ویو ہے، نظارے بھی خوبصورت، وادی ہے خوبصورت، آسانی ہے موٹر وے سے، تقریباً 15 منٹ میں وہاں سے بندہ پہنچ جاتا ہے یہاں پہ. اب اس میں انشاءاللہ فیوچر میں ہاسٹلز بھی بنیں گے. اس میں بڑی جو ہے نا ہم جامع مسجد کا بھی سوچتے ہیں، اور جو دینی علوم ہے وہ بھی سارے انشاءاللہ وہ بھی شروع کریں گے. تو ایسے پروگرام جو وہاں پہ ہم نے یعنی اسپیس کی وجہ سے شروع نہیں کیے، کیونکہ وہاں پہ آرمی کی طرف سے یہ پابندی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ نئے بلڈنگز نہیں بنائیں گے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے ود دی پیسج آف ٹائم. کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ جو فیز آؤٹ ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نئی اسٹریمز انٹروڈیوس کرتے ہیں. جس طرح میں کہوں کہ اس دفعہ ہم نے ڈیٹا سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، اس طرح کے پروگرامز ہم نے ابھی MS انگلش کا بھی میں نے اپروول کل ہی دے دیا ایک میٹنگ میں. اس کے بعد ہم MPH شروع کر رہے ہیں، جس میں ہمارے ڈاکٹر حضرات باقی بھی یہاں پہ انشاءاللہ ایڈمیشن لیں گے، اور بھی کافی کچھ ہے. یہ بھی کہتا چلوں کہ اسی کیمپس میں انشاءاللہ ہم نے ٹیکنالوجی پارک بھی شروع کرنا ہے. یہ ایک ایسا اقدام ہوگا کہ جس میں ہمارے پورے ہتار انڈسٹریل ایریا، ہزارہ سے، اور پھر جو ہے نا گدو نمازی سے انڈسٹری کے لوگ آئیں گے، اور وہ یہاں پہ اپنے بزنس شروع کریں گے. اور جس طرح آپ نے کہا شروع میں کہ میں صرف یہ نہیں سوچتا کہ میرے اسٹوڈنٹ یہاں سے ڈگری لے لیں، میں سوچتا ہوں کہ وہ اس سے آگے ہم ان کو ایسی ٹریننگ کر دیں، ایسی تربیت کر لیں کہ اکثر مجھ سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے ادارے نے لوگوں کو کتنی بھرتیاں، نوکریاں دی. میں کہتا ہوں سر، نوکریاں دینا تو ہمارا کام نہیں ہے.
میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو ایجوکیٹ کروں. میں نے آپ کو ایجوکیٹ کیا, میں نے باقی لوگوں کو ایجوکیٹ کیا, تو وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ آگے میں نے جا کے نوکری کرنی ہے, میں نے کاروبار شروع کرنا ہے, میں نے پالیٹکس میں جانا ہے, میں نے ایگریکلچر شروع کرنا ہے, میں نے چھوٹے چھوٹے انٹرپرینورشپ شروع کرنے ہیں, میں نے فارن کے ساتھ جو ہے نا کوئی ایسی چیزیں اپنا NGO شروع کرنا ہے. اور بہت سے دنیا جو ہے نا بہت آگے جا چکی ہے. ہم اگر ابھی تک ایک جاب کے پیچھے پڑے ہیں کہ جی کتنی نوکریاں اور کیا بنے گا یہ ساری چیزیں, تو ہم ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم آگے نہیں بڑھیں. یہاں پہ ایک اور چیز میں بتا دوں, چونکہ یہ کیمپس میرے دور میں ابھی جو 4 سالہ مجھے ٹینیور ملا ہے اس میں یہ کمپلیٹ ہو گیا, تو اللہ کے فضل سے ہم نے اگست میں نوکریاں ایڈورٹائز کی ہیں تقریباً 38. اس میں ایک مرحلہ ہو گیا ایک میٹنگ ہماری ہوگی, ایک سب کمیٹی نے اس میں جو ہے نا اسکروٹنی کی ہے, اور اب جو ہے نا پرسوں یعنی کل بدھ کے دن انشاءاللہ اس کا فائنل ہم کر رہے ہیں. میرا یہ کہنا ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ جتنے یہ ہماری لوکل کمیونٹی ہے, دم توڑ ہو گیا, نواں شہر ہو گیا, اور پھر گلیات ہو گئے, اس طرف جو بھی قریبی شہر ہیں, میں کہتا ہوں کہ سارے یہاں کے لوگ آ جائیں. یہ ان کا حق بھی بنتا ہے. اور وہ ایسے ہیں کہ سیکیورٹی کے آفیسر, سیکیورٹی ہوں گی, پھر ڈرائیورز ہوں گے, پھر اس میں جو ہے نا مالی ہوں گے, تو میں کہتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی نہیں, یہ بھی آ جائیں. یہ لوگ ایک دفعہ ادارے میں اندر آ جائیں تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ خود بھی اپنی ایجوکیشن امپروو کر سکتے ہیں, ان کے بچے بھی یہاں پہ پڑھیں گے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہاں پہ جو میرے ساتھ ڈرائیور ہیں, مالی ہیں, دوسرے سب کے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں, اور ماشاءاللہ اب وہ آفیسر بننے لگے ہیں. تو یہ میری سوچ ہے, یہ میری دعا ہے کہ اللہ کرے دم توڑ اس علاقے کے لوگ یہاں پہ پڑھیں, ان کے بچے یہاں پہ پڑھیں, اور فیوچر میں انشاءاللہ 10 سال کے بعد, 15 سال کے بعد اسی کمیونٹی کا ڈائریکٹر یہاں پہ بیٹھا ہوگا تو مجھے دلی خوشی ہوگی کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں ان امپلائمنٹ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے. لوگ اچھے اچھے انسٹیٹیوٹ سے بڑی بڑی ڈگریز لے کے ان امپلائڈ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے, آپ تو اسٹوڈنٹ کے ساتھ کافی زیادہ انٹریکٹ بھی کرتے ہیں, تو اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اپنی ڈگری کمپلیشن کے بعد کیسے اپنی کیریئر کی پلاننگ کریں, یا کیا ٹپس دینا چاہیں گے آپ اسٹوڈنٹس کو؟ جی بالکل, آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے 76 سال ہو گئے ہم نے شروع دن سے اپنی قوم کو جو ہے نا ڈائریکشن نہیں دیا. ہم ایک قوم نہیں بنے, بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہم قوم نہیں بنے, ہم ایک ہجوم بن گئے ہیں. ہجوم میں ڈائریکشن نہیں ہوتا, ہر بندہ اپنی مرضی کرتا ہے. قوم اس کو کہتا ہوں کہ جس میں اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں, جو فیصلہ کرنے والے ہیں, وہ ادارے جو ہے نا ہر سال یا ہر 5 سال کا ایک پلاننگ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے یوتھ کے لیے پروگرام ہے, یہ ہمارے اولڈ ایج والوں کے لیے پروگرام ہے, یہ ہمارے میجورٹی کاروباری لوگ جو ہے نا دوسرے جو جاب کرتے ہیں باقی سب کے لیے ایک پروگرام دیتے ہیں. انفارچونیٹلی یہاں پہ اس طرح نہیں ہے. اگر میں یہاں پہ شیئر کر لوں, ایک چیز شیئر کر لوں کہ ہمارے KP میں 24 یونیورسٹیاں 2 سال سے خالی پڑی ہیں. ان کا ریگولر VC بھی نہیں ہے, ان کے ریگولر رجسٹرار اور کی پوزیشن ہولڈر نہیں ہے, کنٹرولر بھی نہیں ہے, اور ایک کا ڈائریکٹر بھی نہیں ہے. اور یہ چیزیں صرف KP میں نہیں ہے, پنجاب میں بھی اس طرح, وہاں پہ 30 یونیورسٹیاں وہاں پہ اس طرح ہے, بلوچستان میں بھی ہے, گلگت بلتستان یونیورسٹی بھی اس طرح ہے, باقی یونیورسٹیاں بھی ہے. سر یہ بہت آسان ہے. جب اوپر لوگ کسی عہدے پہ بیٹھیں, میں کہتا ہوں یا تو عہدہ قبول نہ کریں, اگر قبول کرتے ہیں تو پھر دل سے کام کریں. جو بندہ دل سے کام کرتا ہے, وہ محنت کرتا ہے, اللہ اس کی مدد کرتا ہے, وہ ادارہ ترقی کرتا ہے. اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں, بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کے سارے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ادارہ جو ہے نا ڈائریکشن نہیں ہے, نہ گروتھ ہی اس کی, اور ایکسپونینشل گروتھ تو چھوڑیں. تو جب یہ چیزیں نہ ہو تو ہر چیز جو ہے نا رک جاتی ہے. اب یہ ہے کہ میں خود دیکھ رہا ہوں, پچھلے 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں, 3 سال سے دیکھ رہا ہوں, اخبارات میں اشتہار آ جاتے ہیں, لوگ اپلائی کر دیتے ہیں, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. انٹرویو ہو جاتا ہے, رزلٹ کمیونیکیٹ ہی نہیں ہو جاتا, کیونکہ وہاں پہ آلریڈی فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے میں بہت فکر مند ہوں, اپنے نوجوانوں کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح میں کہہ دیا درمیان میں کہ سر نوکریوں کا انتظار نہ کرے, اپنے چھوٹے کاروبار جو بھی آپ کی ایکسپرٹی ہے, اگر کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے, اگر مینجمنٹ سے ہے, فارمیسی سے ہے, دوسرے ڈپارٹمنٹ سے ہے, کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہے, اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کرے, کمیونٹی میں جائیں, کمیونٹی کا کوئی بھی پرابلم آپ ایڈریس کریں. آپ ایک پرابلم ایڈریس کریں گے تو تھوڑے وقت کے بعد جو ہے نا آپ آگے بڑھیں گے. آپ ایسا آگے بڑھیں گے کہ آپ پوری کمیونٹی کو سرو کریں گے, اور اسی طرح پھر کاروبار شروع ہو جاتے ہیں. نوکری جو لوگ کرتے ہیں, میں نے 35 ایئرز میرے ہو گئے نوکری میں, تو میں ٹھیک ہے میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی, لیکن اس کے ساتھ اگر میں کہتا کہ یہ سارے انرجی اس وقت پہ میں کہتا ہوں اگر نوکری نہ کرتا, کاروبار کرتا, تو شاید میرے پاس ہزاروں ملازمین ہوتے.
शायद उनको मैं ऐसे ट्रेन करता कि वो फर्दर उसको प्रोपागेट करते, पूरे मुल्क में एक नेटवर्क होगा इस तरह। सर बहुत आसान है, लेकिन मैं ऊपर जो बैठे हैं उन लोगों को कहता हूँ, उन अहदेदारों को कहता हूँ कि हमें कौन को डायरेक्शंस दे दें। आप दयानतदारी से काम करें, ईमानदारी से काम करें, सच्ची बात कहें, अपनी अकाउंटेबिलिटी। मैं तैयार हूँ सर, मेरे इदारे का कोई भी कहे कि जी एहतसाब करते हैं, मैं अभी भी तैयार हूँ, ये 4 साल का भी तैयार हूँ। मैं अपने 35 इयर्स मुझे हो गए एज एजुकेशनिस्ट, मैं उसका भी एहतसाब करने के तैयार हूँ। मैं VC भी रह चुका हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी, वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी का, मैं उसका भी करने के तैयार हूँ। अगर बाकी कोई क्लेम करता है, मैं कहता हूँ आके बैठ जाते हैं, आपके चैनल पे आके बैठ जाते हैं, कोई भी तैयार हो मेरी तरह, तो हम कहते हैं हमारा एहतसाब करें। लाइव प्रोग्राम चलाते हैं, वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आंसर हो गए, मैं कहता हूँ कि इसी टेन्योर का, यूनिवर्सिटी व सवाबी का, वुमेन का, फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, हर चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ। सर हम कौम को डायरेक्शन देना चाहते हैं, हम कहते हैं यही कौम है, ये हमारे एसेट्स हैं। बदकिस्मती से यहाँ पे हमारे नौजवानों के लिए प्रोग्राम नहीं है, लेकिन यही जवान जब यहाँ से डिग्री ले लेते हैं, बाहर ममालिक जाते हैं और वहाँ पे जब ये कमाई करते हैं, तो इधर से फिर कहा जाता है ये कि बाहर जो लोग रहते हैं, गैर ममालिक में रहने वाले हमारे कीमती असासा हैं। तो जब कीमती असासा वहाँ पे बनते हैं, तो यहाँ पे इनकी कदर करें ना, अपने बच्चों की तरह इनको ट्रेन करें, अपने बच्चों की तरह तवज्जो करें। जो आप ऊपर वाले ओहदेदार, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो आप लोग बेटे हैं, अपने बच्चों का जिस तरह सोचते हैं, हम देखते रहते हैं कि उनके बच्चे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे, उनके कारोबार, उनके सारी चीज़ें जो है ना आगे बढ़ रही हैं। तो हम कहते हैं ये हमारे जो है ना बहन भाई, हमारे बच्चे ये क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? नौकरियां नहीं है, कारोबार के लिए पैसे नहीं है, हमारे रास्ते साफ नहीं है, यहाँ पे यानी हर बीमारी मौजूद है जो पानी में हमारे बच्चों में मुंतकिल हो जाती पानी पीने से। मच्छर यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे रोडेंट्स हैं, यहाँ पे वो हर बीमारी है जो किसी भी मुल्क में, डेवलप मुल्क में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक सिस्टम है। हमारे पास सिस्टम नहीं है। अस्पतालों में जाए, इस तरह हजूम से की शक्ल में लोग आते हैं, पैनिक सा होता है। किसी और इदारे में, मेरे इदारे के अलावा, मेरे इदारे में आपको जो है ना एक सिस्टम नज़र आता है। मेरे नौजवान माशाल्लाह नीचे अभी जो प्रोग्राम हो रहा है, साफ सोसाइटी है, इन्होंने वहाँ पे भी प्रोग्राम किए थे, यहाँ पे भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बात करने का आप तरीका देख लें, किस तरह बात करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, रास्ता देते हैं। हम कहते हैं कि पूरी कौम इस तरह बने। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक तो आपकी ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि आप मीडिया के साथ बातचीत करते हैं, चीज़ों को सामने लेके आते हैं। बहुत शुक्रिया, आप जैसे नौजवान इंशाल्लाह आएंगे। हम ये मसले पूरी दुनिया में है, ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पे मसले नहीं है, लेकिन एक मैकेनिज़्म होना चाहिए, एक अप्रोच होनी चाहिए। आप सारी तवानाइयाँ उधर जो है ना डाइवर्ट कर लें। मैं अमेरिका में पढ़ा हूँ, मैं जर्मनी में पढ़ा हूँ, मैं चाइना में पढ़ा हूँ, ये सारे डेवलप फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड ममालिक हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। उनके पॉलिटिशियंस जो है ना वो एड्रेस करते हैं, क्योंकि वो मैंडेट लेके जाते हैं। सर बदकिस्मती से मैं टीवी देखता हूँ रात को, ये थोड़ी सी इस तरह इनफॉर्मल चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये बैठे होंगे, ये कहेंगे कि जी सेहत को किस तरह ठीक करना है, एजुकेशन को किस तरह ठीक करना है, फिर नौजवानों को रोज़गार किस तरह देना है। अगर ये रोज़गार अभी नहीं है तो इनको टेम्परेरीली अलाउंस देते हैं या सीड मनी देते हैं ताकि ये छोटा सा अपना कारोबार शुरू करें। छोटे छोटे कारोबार हमारे सिस्टम में मौजूद है, सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन चूँकि ये एजुकेटेड हैं ये और आसानी से कर लेंगे। लेकिन इसमें से कोई चीज़ भी नहीं है। वहाँ पर ये प्लानिंग हो रही है, वहाँ पर ऐसे प्लानिंग हो रही है कि जी ये एक हमारा, मैं एबटाबाद का ये एक वीडियो में बना चुका हूँ। 2 घंटे बारिश यानी आधा घंटा बारिश होती है, 2 घंटे रोड बंद होती है। वजह क्या है कि सारा सीवेज सिस्टम बंद है वहाँ पे। जो इदारा मुंसलिक है सफाई का, वो अपना काम नहीं करता, उसकी वजह से सारे लोग जो है ना दुकानों को नुकसान, वहाँ ट्रैफिक जाम होता है, बच्चे, बूढ़े, जवान, मरीज़ फंस जाते हैं उसमें। 2-2 घंटे गाड़ियाँ रुक जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। सर ये किसका काम है, किसने करना है? क्या जो हम बचपन से एक स्लोगन जब हम छोटे थे ना, स्कूल में थे, फिर कॉलेज में, अमेरिका मुर्दाबाद, रूस मुर्दाबाद, ये सारे स्लोगन लगाते थे। अब हम क्या है, क्या ये काम अमेरिका कर रहे हैं? क्या उन्होंने हमारे रास्ते बंद किए? क्या वो हमें कह रहे हैं कि अपने रास्ते साफ़ न करें? जब कुरान कहता है सफाई निसफ़ ईमान है, अल्लाह के रसूल कहते हैं, हमारे रवायत कहती हैं रास्ते साफ़ करो, गंद साफ़ करो, यहाँ से मच्छर, मक्खियाँ, रोडेंट्स, बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। पानी, पीने का पानी जो है ना, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, बुनियादी ज़रूरतें क्या है? तालीम है, सेहत है, साफ़ पानी है, और फिर जो है ना रिहाइश है। अगर यह हम अपने मुल्क को नहीं दे सकते तो फिर मैं कहता हूँ ऊपर जो भी बैठे हैं आप कहें कि जी अमन नायल है, मान ले।
اگر مجھے سر میں کلیم کروں آپ کے میڈیا کے تھرو، اگر مجھے کوئی کہتا کہ آپ نائل ہے، آپ نے ادارہ نہیں چلایا، آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ نے نقصان کیا ادارے کا، میں خود ہی آپ کو کہتا ہوں میں چلا جاتا ہوں. لیکن یہ مائک آپ ان کے سامنے رکھ لیں، کلیم کریں، یہ بتا دیں جو بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں یا لائیو پروگرام کرتے ہیں کسی بھی چینل کے، اپنی مرضی کا چینل، اپنی مرضی کے اینکر، اپنی مرضی کے سوالات لائیں، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں ان کو ڈائریکشن دیتا ہوں. میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، میں نے پالیٹیشین بھی دیکھی ہے، میں نے ان سے سیکھا ہے. یہاں سے ہم نہیں سیکھ رہے ہیں، یہاں پہ وہ لڑ رہے ہیں سارا دن. صرف ایک بندے کو ایکسٹینشن دینے کے لیے ہمارے مہینے ہفتے ضائع ہو جاتے ہیں، کروڑوں روپے، اربوں روپے، پوری قوم دیکھتی یہ کر کے آ رہے ہیں، کس کو فائدہ دے رہے ہیں؟ آخر میں ایک بندہ اس کو ایکسٹینشن ملی، ہمیں کیا فائدہ ملے؟ کسی کو فائدہ نہیں ہو. ایک بندے کو فائدہ ہوتا ہے اور ایک سیاسی پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے، یا اس مائنڈ سیٹ کو فائدہ ہو جاتا ہے. یہ سر 76 ایئر سے ہو رہا ہے بدقسمتی سے. میں اگر آپ کو کہوں، اگر یہ ڈے ون سے اسلام کے نام پہ منع، آپ مجھ سے پوچھیں، میں کہتا ہوں اسلام سود کا نظام یہاں پہ چل رہا ہے، امریکن سسٹم، ایجوکیشن وہاں کا، ساری پالیسیاں وہاں کی. آپ کہتے ہیں جمہوریت ہے، میں کہتا ہوں آدھا وقت ہمارے 76 میں وہ جو ہے نا ڈکٹیٹرشپ میں چلا گیا. آپ کہتے ہیں یہ فلاحی ملک تھے، میں کہتا ہوں یہ فلاحی ہے ہی نہیں. فلاحی وہ ہوتا ہے جو بوڑھوں کو، جو بچے کو، جو کمزوروں کو، ایسے طبقوں کو وہ آگے لے کے آتے ہیں جو خود نہیں کر سکتے، تو اسٹیٹ، ریاست، سلطنت وہ جو ہے نا ان کو سپورٹ کرتی ہے. یہاں پہ ایسا کوئی بھی پروگرام نہیں. بدقسمتی سے این جی اوز آ گئے ہیں. این جی او کون آتے ہیں؟ باہر ممالک سے فنڈڈ ہوتے ہیں، اپنا ایک آئیڈیا لے کے آتے ہیں، اپنا ایک مشن لے کے آتے ہیں، ایک پروگرام کے تحت آتے ہیں، انٹرفیئرنس کرتے ہیں ہمارے ریلیجن میں، ہمارے روایات میں، ہمارے اقدار میں، ہماری ہر چیز میں، ادارے میں پہنچ جاتے ہیں. یہ راستہ ہم ان کو دیتے ہیں. قرض پہ قرض لیے جاتے ہیں سر، اتنے قرض لیے جاتے ہیں اتنے ہم موجود ہیں. میرے بچے وہاں پہ سارے جو نیچے نوجوان بچے بچیاں ہیں سارے 3 لاکھ کے مقروض ہو گئے. ہماری بدقسمتی سر کب تک ہم قرض دے کے؟ ہم اگر کمپیئر کر لیں، میں شاید خوش نہیں ہوں گے، میں انڈیا کا نام لیتا ہوں. ایک ہی وقت میں ہم آزاد ہو گئے. ان کا جو ہے نا چندریان، وہ اگر مون رات کو دیکھے تو چندریان ادھر جو ہے نا اسپیس اس نے پروگرام بھیج دیا ہے، مریخ پہ بھیج دیا ہے. اور پرسوں لاسٹ ویک جو ہے نا امریکہ نے، وہ تو کب سے بھیج رہے ہیں نا، ایک نیا کوئی پوپا یا روپا اس طرح ایک سیارہ ہے، ادھر سے جو ہے نا وہ اسٹڈی کرے گا اور ادھر زندگی کے آثار دے گا، وہاں سے ایک چیز لائے گا. سر چین کا ایک سیارہ گیا ہے، وہ کہتے ہیں ایک ایلیمنٹ ہے، کمپاؤنڈ ہے جو یہاں پہ ہم ابھی کھدائی کرتے ہیں، مہنگا پڑتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اس سیارے سے کیوں نہیں لاتے. سر دنیا کیا سوچتی ہے؟ ہم ابھی تک ٹی وی پہ دیکھے ایک دوسرے کا راستہ روکتے ہیں، ایک دوسرے کو خرید رہے ہیں، سارا دن ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہیں. اللہ کا نام لے کے بس کرو یہ چیزیں، بیٹھ جائیں. اگر ایک بندے کو ایکسٹینشن کے لیے آپ بیٹھ سکتے ہیں تو ایک ایجوکیشن کے لیے بیٹھ جائیں. ایجوکیشن کا بجٹ کتنا ہے؟ 33 ارب، 35 ایئر، صحت کا بھی اتنا، سارے ایگریکلچر کا بھی ملا کے 100 ارب نہیں بنتے. یہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں سر، ان کے آپ کہیں کتنے 100 بلین، کتنے 1000 بلین، کم از کم 5% جو ہے نا ایجوکیشن کو جاتا ہے. یہاں پہ لیس دین 1% ایجوکیشن کو جاتا ہے. سر لیس دین 1% میں تو آپ صرف سیلریاں دیں، ریسرچ کی ضرورت ہے. دنیا تو ریسرچ پہ آگے جاتی ہے، ریسرچ تو ہے ہی نہیں. کلچر ہی نہیں ہے. کلچر اس لیے کہ پیسے نہیں. میں اگر ایک ڈائریکٹر بھی ہوں تو میرے پاس اتنا ڈیولپمنٹل فرق، یہ بجٹ جو ہے یہ چیزیں بن رہی ہیں. ایجوکیشن کے لیے پیسے کدھر ہیں؟ میں کدھر سے جو ہے نا ان کو اپنی طرف سے دے دوں؟ اتنے ہیوی جو ہے نا وہ ڈیوز پے کرتے ہیں، فیس ہے ان کے زیادہ، پھر ریسرچ کے پیسے بھی کیا میں ان سے لے لوں؟ نہیں لے سکتے. آلریڈی لاکھوں دے رہے ہیں. ڈیولپ کنٹریز میں اتنا فنڈ ہوتا ہے کہ وہ فنڈ ختم نہیں ہوتا اور ریسرچ جو ہے نا میں نے کہا آسمانوں میں پہنچ گئے ہیں. سر یہ سارے بہت سی چیزیں ہیں بتانے کے، لیکن اللہ کرے کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ ان کو ہدایت دے. بڑی سیٹ پہ بندہ، صحیح بندہ بیٹھے، اوپر سے نیچے جب چیزیں شروع ہوتے ہیں نا، اگر میں آپ کو حضرت عمر کا مثال دے دوں، عمر ثانی کا مثال دے دوں، ایک بندہ بیٹھ گیا پھر وہ کہتا کہ میں ہر وقت اکاؤنٹیبلٹی کے لیے حاضر ہوں. حاضر کرے نا. لیکن یہ جو ابھی سسٹم اپنے لیے ہر چیز اپنے لیے بنا رہے ہیں اور اپنی طرف ڈائریکٹ کر رہے ہیں، ایسے سسٹم میں احتساب کدھر ہوگا؟ وہ تو اپنی مرضی کے چن کے بندے ادھر انہوں نے لانے ہوتے، تو ادھر احتساب کس طرح ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ میں ابھی بہت سے نام لیتا ہوں کہ اس بندے کے پاس اتنے پیسے کے صدا، میں بھی 22 گریڈ کا افسر ہوں، مجھے بھی 35 ایئر ہو گئے. آپ میرے دیکھیں ایسٹس دیکھیں، پھر میں آپ سے کہتا ہوں 22 گریڈ کے آفیسر کے نام لکھتا ہوں، پھر دیکھو وہ اربوں کربوں میں ہوں گے. میں کہوں گا کدھر سے آ گئے؟ تو یہاں پہ 4 چیزوں سے ادارے چلتے ہیں. آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، آپ نے معیار جو ہے نا رکھنا ہے، آپ نے جو ہے نا، اور 1-2 اور چیزیں ہیں اس کے علاوہ کہ یہ بہت ضروری، احتساب ہو اور معیار ہو. یہ چیزیں نہ ہو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم آگے اس لیے نہیں بڑھ سکتے کہ ہم نے 76 سال میں یہ کام کیے نہیں ہیں. ہم کر سکتے ہیں سر، ایسے معاشرے میں لوگ موجود ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں.
تو جب عمر کہتا ہے کہ بندہ کھڑے ممبر پہ کہ جی آپ کو تو اتنے ملا تھے اور آپ تو قد آپ کا ماشاءاللہ بہت لمبا ہے، آپ کو کہتا ہے میرے بیٹے نے مجھے جو ہے نا وہ گفٹ کر دیا، اس سے بنا ہے۔ تو عمر جیسے بندہ اب رضی اللہ عنہ وہ جو ہے نا خود پیش کر سکتا ہے، اور بھی دنیا میں ایسی میں مثالیں دے سکتا ہوں۔ میں جرمنی کی اینجلا مرکل کی مثال بھی دے سکتا ہوں، میں آپ کو جو ہے نا یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ مودی کا میں مثال دیتا ہوں کہ کاش یہ ہمارے، وہ کہتے ہیں میں نے تو توشخانہ سے کچھ لیا ہی نہیں، اگر مجھے سب سے زیادہ تو دنیا کی چوتھی اکانوی بن گیا، وہ کہتا ہے مجھے ملے میں توشخانہ میں جمع کر دیتا ہوں۔ ادھر تو اسکینڈل نہیں بنتا، ادھر تو ہر بندے کے پیچھے کبھی گاڑی کبھی گڑی کبھی جو ہے نا کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں۔ کیا یہ اتنے غریب لوگ ہیں کہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں؟ پوری دنیا میں صرف اپنا خاندان نہیں، ہمارا ملک بدنام ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ تو گڑیوں تک بات کرتے ہیں، تو وہ پھر ہمارے لیول کے مطابق ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں۔ کاش کہ ایک نیشن بنتی، کاش یہ مسلمان ہوتے، مسلمانی کا ایک لیول ہمارے ہوتا کہ یہ تو جو ہے نا قرض بھی نہیں لیتے، یہ تو سود پہ بھی بات نہیں کرتے، یہ جو چوری بھی نہیں کرتے، تو ایسی قوم ہے کہ جس سے جو ہے نا اخلاقیات ہیں، اسٹینڈرڈ ہے، اور جو ہے نا ایک ہائی اسٹینڈرڈ رکھا ہے۔ کیونکہ وی آر کلیمنگ، ہم کلیم کرتے ہیں کہ مذہب میں ہم دوسروں سے بہترین ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ پہ ہمارا یقین سب سے بہترین ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبیوں کے سردار ہیں، ہم کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور یہ سب سے بہترین کتاب ہے جو لائیو ہے، جو قیامت تک ہے، ہر آنے جو ہے نا اللہ کے رسول کے بعد جو ہے نا جتنے قومیں ان کے لیے ہے۔ تو جب ہر چیز بہترین ہے تو میں کہتا ہوں پھر پورے دنیا میں ہم بدترین کیوں ہیں؟ اور یہی میں کہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے ملک کو بدنام کیا، ریلیجن کو کیا، اپنے کلچر کو کیا، اپنے مذہب کو کیا، ہر چیز کو کر دیا ہے۔ نیچے جو لوگ ہیں میں کبھی ان کو بلیم نہیں کرتا، کیونکہ جب ڈائریکشن آپ نہیں دے رہے تو ہر بندہ اپنے راستے پہ چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اپنے جوانوں سے جو نیچے آپ نے دیکھے ماشاءاللہ بڑی پازیٹیویٹی ہے، ٹیلنٹ ہے، سنتے ہیں، میرا بھی سنتے ہیں۔ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جی ہزارہ میں جتنے تیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں، ہمارا کام سیٹس ان کو بلڈ دیتا ہے۔ پچھلی دفعہ 2 بلڈ کیمپس ہمارے ہوئے۔ پہلی دفعہ میں نے کہا کہ اس دفعہ ہماری بچیاں بھی بلڈ دیں گی، سب نے ہاتھ اٹھا دیے، 37 فیمیل گئی ہیں وہاں پہ، انہوں نے بلڈ دے دیے سب نے، اور وہ بھی جو ہے نا تیلیسیمیا ایوب میڈیکل کمپلیکس اور RBC ریجنل بلڈ سینٹر جو ہے نا ان کو ہمارا بلڈ جاتا ہے۔ پھر ہم آپ کو یاد ہے یا اگر نہیں ہے میں بتاتا ہوں کہ ہم اپنے ایبٹ آباد جیل میں خود ہی گئے، ایک سوسائٹی ہے میری، آپ جمعے کو ان کا پروگرام ہے انشاءاللہ، تو وہ جب جائیں ادھر گئے، ہم نے کہا کہ جو جیل میں آپ لوگوں نے چیزیں دیواروں پہ لکھی ہے اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں، یہ قرآنی آیات ہے، اس میں اللہ نے لکھا آپ چوری کریں گے اس کی سزا ہے، آپ نے یہ کام کر دیا قتل کیا اس کی یہ سزا ہے، ہم نے وہ چیزیں ان کو لکھ کے دے دی۔ اس کے بعد دیواریں خوبصورت بنا دی، چونکہ ایک بہترین سوسائٹی ہماری، آرٹ پینٹنگ آرٹنگ وغیرہ اس طرح ساری چیز بہت سی چیزیں کرتی ہیں۔ تو اس کے بعد چیف جسٹس آ گئے تو کہتے ہیں یہ دیواریں پہ جو لکھائی ہے یہ تو آپ لوگوں کی نہیں ہے، کہتے ہیں جی کام سیٹ ادارہ ہے، اچھا بہترین کام کیا، پہلی دفعہ کوئی ادارہ ایک یونیورسٹی ایک سوسائٹی گئی ہے جیل میں اور خود ہی ان کی دیواروں پہ ہم نے لکھائی کی ہے، اور ایسی لکھائی کی کہ لوگ اب جو ہے نا کہتے ہیں کہ دیکھو خود وہاں پہ آ گئے۔ اس طرح سر بہت سی اور چیزیں ہیں، ہم اس کمیونٹی میں سینیٹیشن پہ، میں یہاں سے آپ کے چونکہ جانتا ہوں آپ کو اور کئی دفعہ آپ آتے رہتے ہیں، میں ایبٹ آباد میں ہزارہ ڈویژن میں جتنے ادارے ہیں کوئی بھی ادارہ کسی بھی کام سے جو بھی ان کو مینڈیٹ ہے پورٹ فولیو ہے، میں کہتا ہوں سارے آ جائیں، پلیٹ فارم میں آپ کو دیتا ہوں، میں کام سیٹس میں بیٹھ جاتے ہیں، ایبٹ آباد کے ہزارہ ڈویژن کے جتنے مسئلے ہیں، سینیٹیشن سے ہیں، اریگیشن سے ہیں، پانی سے ہیں، صحت سے ہیں۔ ایوب میڈیکل کالج کا میں بتا دوں سر، آپ جائیں وہاں پہ بہت اچھے قابل ڈاکٹر ہیں، لیکن وہاں پہ سسٹم نہیں ہے، آپ دیکھیں گے ادھر کتے بھی دوڑ رہے ہوں گے، بلیاں بھی ہوں گی، ایون وارڈز میں بھی ہر جگہ پہ موجود ہے، ان سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لے، اگر ان روڈنٹس کو، فلیز ایک انسیکٹ ہے، اگر اس میں ایک بیکٹیریا ہے وہ آ جائے، یرسینیا پیسٹس اسے کہتے ہیں، اگر وہ جائے ان روڈنٹس میں، اس نے اور پھر انہوں نے ہیومنز کو کاٹا، طاعون کی بیماری بالکل ریڈی ہے یہاں پہ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی کون پہ آئی تھی۔ تو سر میں سب سے کہتا ہوں بیٹھتے ہیں پلیٹ فارم میں مہیا کرتا ہوں، میں ہوسٹ بنتا ہوں، سارے ادارے آ جائیں، یہاں پہ سیکیورٹی کا سسٹم ٹھیک کرتے ہیں، پانی صاف پانی کا انتظام کرتے ہیں، گلیات میں جتنے بھی پانی اسپتال میں مریض آتے ہیں، یہاں پہ ہیپاٹائٹس A اور E جو ہے نا وہ پیشنٹ ہوتے ہیں، پانی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور بھی بیماریاں ہیں، یہ میں چند بتا رہا ہوں۔ پھر جو ہے نا یہاں پہ یہ روڈز اتنے خوبصورت کرتے ہیں کہ باہر سے لوگ آتے ہیں کہ دیکھو پہاڑ اور سارے تو اتنے خوبصورت ہے، ایبٹ آباد کو کیا ہو گیا، یا تو گن پڑے ہیں اور بچے اس میں جو ہے نا اپنے لیے کھانے تلاش کر رہے ہیں، بوٹل تلاش کر رہے ہیں تاکہ بعد میں اس کو صاف کر کے بیچے، کچھ بچا کھانا بھی مل جاتا ہے۔ سر ہم کہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، 15 لاکھ کی آبادی ایبٹ آباد صرف،
اتنے بڑے ادارے, اتنے اربوں کے ان کے فنڈز, ہم بھی اپنے, میرے پاس 6000 ایسے نوجوان بچے بچیاں ہیں کہ ایک دفعہ میں ان کو کوئی ابٹاباد کو صاف, وہ میرے ساتھ آلریڈی میں نے کمیونیکیٹ کیا ہے, وہ کہتے ہیں سر آپ کب بتائیں گے, ہم نالے صاف کرتے ہیں, یہ گن اٹھاتے ہیں یہاں سے. سر سب کو دعوت ہے, آ جائیں, بیٹھ جاتے ہیں, آپ دیکھیں ابٹاباد ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, پھر آگے بڑھتے ہیں سر. بالکل ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ ونس اگین فار یور ٹائم. جی ناظرین, آپ نے دیکھا ڈائریکٹر کام سیٹس جنہوں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی اور پراپرلی انہوں نے یہ بتایا. یہاں پہ جو بات ایک غور طلب بات ہے, انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی ہے, اور جو سب سے خوشائن بات ہے انہوں نے یہ بولا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی مجھ سے سٹارٹ کریں. اپنا کہا ہے, اپنے ادارے کا کہا ہے, تو کیا باقی ادارے یا باقی لوگ بھی اسی مثال کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے ساتھ انہوں نے کیمپسز کی اپڈیٹ دی, یہاں پہ پروجیکٹس کا بتایا, اور ہزارے کے لیے انہوں نے جو ایک اپنی طرف سے تجویز پیش کی ہے کہ ہزارے کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو بھی حل کرنے کے لیے ان کے پاس آئیڈیاز بھی ہیں, اور انہوں نے دعوت بھی دے دی ہے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں کہ وہ کام سیٹس میں آئیں اور ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایکسچینج آف آئیڈیاز بھی کریں, چیزوں کو ڈسکس بھی کریں اور مسائل کو حل کریں. تو ناظرین, آج بڑی زبردست ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے. آپ کا فیڈ بیک, جو بھی آپ کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی جو ان کے آئیڈیاز ہیں اس حوالے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور مینشن کیجئے گا. تب تک نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.